اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو, اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو. وہ موبائل چلانے والیوں سوچو, وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو, وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو. شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی. لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو, میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو. پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی غیر مسلم, کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو. میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں, میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اسی بے پردگی کا حال ہے. یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے. میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ, میری قوم کی بیٹیوں. بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے. کالجوں میں, اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ, مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے. کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی, اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے, لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے. میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو. میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو. محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو. محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ, آج کے اس دور میں بچاؤ. اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا. اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا. میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو, اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو. حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو, اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو, ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو. کو ابھی اور اسی وقت سزا دوں گا, ان کی بیماری میں ہی میں سزا دوں گا, میں سزا کو ٹال نہیں سکتا. پھر حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ. ایک مضبوط کوڑا منگایا گیا اور بیماری کی حالت میں حضرت قدامہ ابن مظعون کو, ان کی بیماری کی حالت میں ان کو کوڑے مارے گئے. 40 کوڑے. انہوں نے کوڑے تو کھا لیے, برداشت کر لیا, لیکن ان کوڑوں کی ضرب نے ان کی ہڈیوں میں درد پیدا کر دیا کہ وہ پھر پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہو سکے. پھر انہوں نے پوری زندگی اس مار کا اثر ان کی باڈی کے اوپر رہا. وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے, صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے, صحیح سے کھا نہیں سکتے تھے. لیکن میرے بھائیو حضرت عمر فاروق نے اس حال میں بھی ان کو سزا دی. جس طرح لڑکے لڑکی کے معاملے میں پنچایت بٹھال کے سزا دیتے ہو, شرابیوں کو کیا سزا دیتے ہو مجھے بتائیں. معاشرے کے لوگ اور ذمہ دار اور سرپنچ اور سردار کیا سزا دیتے ہو شراب پینے والوں کو. حضرت عمر فاروق نے سزا دی, بیماری کی حال میں سزا دی. اور اس نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ جب بیماری کی حالت میں شراب تھوڑی سی پی لی,
جبکہ ہم لوگ بھی درد کی دوائیں لے لیتے ہیں، نشے کی نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اگر حضرت قدامہ نے بیماری کی وجہ سے سکون پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لی، شوق نہیں تھی، عادت نہیں تھی، لیکن حرام ہونے کے بعد پی تھی، تو حضرت عمر نے بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے. اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے باوجود کوڑے، ہم تو صحیح حالت میں پی رہے ہیں. انگریزی دینا، دیسی دینا، پوا دینا، ادھا دینا، کیا کیا ہوتا ہے. یہ نوجوان جیسے پی رہی ہے. ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی. جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج. کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی. حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے، یہ اکیلی ہے، کہیں چیخ چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے، اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا. اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کہ ادھر آ. وہ عورت آئی. اے عورت، ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا، اے عورت ادھر آ، کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها. کیا کوئی راستہ ہے شراب میخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں؟ فاشربها، اور شراب تھوڑی سی پی لوں. ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے. اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ ایسے ہی. اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے. یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی ایسے. جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے. کہا اس کو بلاؤ. ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا. اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے. کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال تھے پیشانی کے یہاں، وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہپی کٹ بال. یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، ایسے کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے ہیں. یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایسے یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی. تو یہ پیشانی کے بال. تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. اے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے. کہا ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا. تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ گئے. ادھر بیٹھو. حجام کو بلایا، کا پورا ٹکلا کر دے. بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے، نہیں بولوں گا کیس ہو جاتا ہے،
بولتا مالدہ میں ہوں کیس اٹاوا میں ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہیں. چلو مہاتما گاندھی سمجھ لو بس, ہم نام نہیں لیں گے دوسرے کا. بالکل ٹکلا کر دیا ان کو, حجام آیا ہو اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا. اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا صافہ. لیکن خدا کی قدرت دیکھو, جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. ہوتا ہے, اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت. پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی, اب 10 مرنے لگی ان کے اوپر. حضرت عمر نے ان کو دوبارہ بلایا, کہا نذر ابن حجاج, تمہارے حسن و جمال نے, تمہاری خوبصورتی نے ہی مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. اب تمہارا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا تمہیں اس شہر سے نکالا جانا ضروری ہے. حضرت عمر جڑ کاٹتے تھے, برائی کی جڑ. نہ تم رہو گے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑیں گی. انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے, تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال بڑے بڑے تھے, آگے کے مدینے کی عورتیں فتنے میں مبتلا تھی. کہا وہ تو آپ نے کاٹ دیے. کہا میں کیا کروں, امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو. کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا. کہا اللہ کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. اب تمہیں بصرہ میں جانا پڑے گا, مدینے چھوڑو. اور ان کو مدینے سے نکال کر بصرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینے کی عورتوں کو فتنے میں مت ڈالو. یہ کام ہوتا ہے گاؤں کے سردار کا, سرپنچ کا. نکالو گے؟ ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو, نکالو گے کیا؟ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں, لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ, ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ, پیشانی, یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا. پکڑ کے دکھاؤ, پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے. کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال, ماتھے کے یہ بال. فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر, جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں, ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے. اس قرآن کی سائز سے پتہ چلا کہ آگے کے بال زلف جس کو بولتے ہیں, یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا. ابو جہل کی پہچان تھی. اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو. شراب وہ مانگ رہی تھی کہ شراب پی لوں تاکہ میں نذر ابن حجاج کو بھول جاؤں, یا کوئی مجھے نذر ابن حجاج کے پاس پہنچا دے. پتہ چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤں, یا پھر نذر ابن حجاج کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤں, زنا کر لوں. سچ کہا اللہ کے نبی نے, شراب ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کی جڑ. سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے, سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے. حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا, جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی. اس علاقے کے اندر, اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا, بیوہ تھی, اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی. اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی, اس عبادت گزار پر پڑ گئی. اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی. اس بیچارے نیک آدمی نے, سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے, اس بیچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے. وہ چلا گیا. اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ. جیسے اس نے دروازہ کھولا, پہلا دروازہ بند ہو گیا, دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے, محترم اور اندر آئیے. اس نے دوسرا دروازہ کھولا. جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا, یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ. اندر سے آواز آتی ہے, ایک اور دروازہ پار کیجئے. وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے, تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے, اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے, اور اس عورت کے پاس شراب
کہ ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کون سا کام؟ کہا یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو۔ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا اچھا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، تو پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو۔ اس نے کہا یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں؟ میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو۔ نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، سنن نسائی۔ اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ کہا نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے، اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی۔ پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی، یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے 3 گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے، اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے دیکھیے، وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کہاں ہیں ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں کہ آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور نوجوانوں اس حدیث کو ضرور سن لیجئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ حسب النعل بالنعل، جیسے پیروں میں جوتے پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، جیسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایسے ہی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہ میری امت بھی کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی علی امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی چوراہے پر منہ کالا کیا ہوگا، نوجوانوں سنو، اگر بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ سب کے سامنے چوراہے پر زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا،
تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ لکان علانیتن لکان فی امتی من یصنع ذلک. تو میری امت میں بھی ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ بھی یعنی مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کریں گے, چوراہے پر زنا کریں گے, اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے, اور جب تک ایسا نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی. ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے گریبان کو چاک کرے گا, ایک بھائی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کے دامن کو چاک کرے گا, ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی عزت کو لوٹے گا, ایک بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کی عزت و آبرو کو لوٹے گا. جانتے ہو اس نوجوان کو اس کی ماں کے ساتھ کھیلنے پر اور اس کی بہن کی عزت کو تار تار کرنے پر کون سی چیز ذمہ دار ہوگی؟ اس کی ذمہ دار ہوگی یہ شراب جس کو ہم اور آپ دل دادا بنے ہوئے ہیں اور جس کو پی رہے ہیں, کیونکہ شراب ہی ایک ایسی چیز ہے جو عقل پر پردے ڈال دیتی ہے, عقل کو چھپا دیتی ہے, اور جب عقل چھپ جاتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے. یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کھیلے گا, ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھیلے گا, اور یہ یہاں تک پہنچانے والا اور اس دروازے تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب. معاشرے میں جہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہے, میری ماں اور میری بہنوں, معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے. آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے. جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے, اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں, ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے, پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں, وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں, جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو, جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا, اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی. فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے, اس کو نوٹ کر لینا. حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں, تم میری وائف ہی نہیں, محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو, بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے, میں اس کو ضرور پورا کروں گا. کہنے لگی فاطمہ, اے علی جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں, تو میرے جنازے کو, میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا. سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا, عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا, دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا. میری قبر کو دن میں, میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں. حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا, لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں, رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا, میری ماں اس جواب کو سنو, میری بہنوں اس جواب کو سنو, اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو, اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو. حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے, تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے. چہرہ تو دور, میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں نہیں چاہتی. یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ, یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں.